بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا عبد المطلب کا، اور انہوں نے 6 خواب دیکھے تھے۔ یہ 6 خواب میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے تک علماء نے لکھا ہے 15 خواب دیکھے تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قریب آتا گیا اور پیدائش کا وقت قریب آتا گیا تو عبد المطلب کو خوابوں کی دنیا سے اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ 15 خواب۔ اب سارے 15 خواب گنانے جاؤں گا تو 15 دن تو یہ نکل جائیں گے ہمارے، کئی باتیں سمجھانی ہوتی ہیں، لیکن 6 خوابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے 6 خواب پورے کر دیتا ہوں۔ 5 خواب میں بیان کر چکا، آج 6واں خواب بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ مضمون بہت دھیان سے سنیے کہ عبد المطلب کے ذمے ایک تو بیت اللہ کے خزانے کی ذمہ داری، دوسری زمزم کے کنویں کی ذمہ داری، اور تیسری اپنی ماں کے گاؤں کی ذمہ داری مدینہ منورہ کی، کیونکہ ماں مدینہ منورہ کی تھی۔ جب ماں مدینہ منورہ کی تھی تو پھر ننیال ہے سارا کا سارا وہاں، اور وہاں جو ہے ماموں ہے، جو بھی رشتہ داریاں ہیں، تو رشتہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی ایک ہی جگہ بیٹھ جائے۔ تو عبد المطلب جو ہے یہ سب کو جو ہے کنٹرول کرتے تھے، لیکن جب یہ زمزم کا کنواں اور جب یہ بیت اللہ کا خزانہ، یہ ساری چیزیں جب نکل آئیں، پانی نکل آیا، جب پانی نکلا تو مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھنے لگی اور بہت بڑھنے لگی۔ لوگ آ کر عبد المطلب سے صرف اتنا کہتے تھے، ویزا لیتے تھے، ویزا اقامہ لیتے تھے ٹھہرنے کا، آ کر کہتے تھے کہ بھئی بہت جگہ باقی ہے، اگر ہمیں اجازت دو تو بھی ہم بھی ہمارا مکان یہاں بنا لیں۔ تو عبد المطلب کہتے تھے بھئی اللہ کا گھر ہے، کبھی ان کی زبان سے جملہ نہیں نکلا کہ میری جگہ ہے۔ یہ ان کی شرافت تھی کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی زمین ہے، بناؤ۔ بہت وسیع دل کے تھے یہ عبد المطلب۔ اب روزانہ ان کی ذمہ داری کیا تھی وہ پہلے سن لیجئے۔ ایک تو ہے کہ پرندوں کو دانے ڈالنا، یہ ان کی ذمہ داری۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے پرندے ان کے گھر کے قریب میں ادھر ادھر آ جاتے تھے، چونکہ پانی بھی ہوتا تھا اور یہ عبد المطلب جو ہے دانے بھی ڈالتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی تھا مطعم طیر السماء والارض۔ فقہاء نے، علماء نے، تاریخ والوں نے سب نے نام لکھا ہے عبد المطلب کا کہ یہ پرندوں کو بھی کھلاتے تھے اور یہ جو ہے لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو ایک ذمہ داری ان کی ہے۔ نماز وغیرہ تو تھی نہیں۔ دوسری ذمہ داری یہ کہ بیت اللہ کی حفاظت کرنا، صاف صفائی، جیسے مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں، صاف صفائی کرنا۔ تیسری ذمہ داری یہ زمزم کے کنویں کو بھی صاف صفائی کرنا، حوض کو خراب نہیں کر جاوے، چونکہ لوگ حوض خراب کر کے چلے جاتے تھے۔ تو پھر جب انہوں نے خواب دیکھا
کہ بھئی میں نے صرف غسل کرنے کی اجازت دی ہے، میں نے اجازت نہیں دی، غسل کوئی نہ کرے، اس میں صرف پانی پیے بس غسل. تو چنانچہ جو بھی آتا بری نیت سے اور اگر غسل بھی کرتا وہ بیمار ہو جاتا، مر جاتا. ایسے قصے مکہ میں بہت ہوئے، بہت قصے ہوئے. اور وہ قصوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے پھر زمزم کو چھیڑنا پسند نہیں کیا. ایک بات اور ذہن میں رکھو کہ چونکہ جنات یہ تو بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں. بھئی یا معاشر الجن والانس، یا قرآن شریف میں سورہ جن پوری اتری ہے. جنات تو وہ بھی رہتے تھے، وہ جناتوں نے بھی ایک نئی چیز دیکھی. بھئی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے یہ عبد المطلب شادیاں کریں گے، ان کے بیٹے پیدا ہوں گے، عبداللہ پیدا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پھر جو ہے وہ نظر پوری کریں گے، پھر جو ہے عبداللہ کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے. یہ سارے قصے انشاءاللہ آہستہ سے سناؤں گا. لیکن چونکہ جنات بھی جانتے تھے کہ یہ بڑی جگہ ہے، کہ بیت اللہ یہ بڑی جگہ ہے یہاں، اب وہ جناتوں نے بھی دھرنے دینے شروع کر دیے. چنانچہ روایتوں میں، صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قصے ہوئے طائف وغیرہ کے، تو واپسی میں جناتوں نے قرآن سنا، اور کئی جناتوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے آپ کے انتظار میں کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. تو اس وقت میں لوگ جو ہے وہ ساری خبریں لگاتے تھے علم نجوم سے. ستارے کا علم، یہ کچھ علم ہے. اس زمانے میں علم نجوم جائز تھا، ہمارے اس وقت ہماری شریعت نے اگر حرام کر دیا. اس زمانے میں دو علم چلتے تھے، تین علم، ایک علم رمل اور ایک علم نجوم اور ایک یہ تیلوں والا علم. تیلوں والا، اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں تیلوں والا علم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی کی انگلی پر تل ہوتا ہے، کسی کے رخسارے پر تل ہوتا ہے، کسی کے کان پر تل ہوتا ہے، کسی کے جو ہے آنکھ کے اوپر تل ہوتا ہے، کسی کی پیشانی پر تل ہوتا ہے، کسی کو ہونٹ پر تل ہوتا ہے، کسی کے جو ہے کوہنی پر تل ہوتا ہے، کسی کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر تل ہوتا ہے. تو یہ اس دور کے اندر وہ چیزیں بہت معروف تھی. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے وہ اگر شادیاں کرتے تھے تو یہ تلوں کو دیکھتے تھے. تلوں کا کیا مطلب دیکھنے کا؟ بھی فلاں لڑکی پسند ہے، اس سے شادی کرنی ہے، تو ذرا تل دیکھو کہاں کہاں ہے. تو عورتیں اس کے تل دیکھتی تھی. یہ ان کا اس دور کے اعتبار سے استخارہ سمجھو، یا اس دور کے اعتبار سے فال نکالنا سمجھو، یا اس دور کے اعتبار سے جو بھی ترتیب سمجھنی ہے سمجھو. وہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہاں اس کے دہنے انگوٹھے کے اوپر تل ہے، ہاں یہ بادشاہ جو ہے اس کے بھی دہنے انگوٹھے پر ہے، ہاں میچ ہو رہا ہے. ایسے وہ میچ کرتے تھے. یہ تین علم ہوتے تھے. اب یہ تین علموں کی وجہ سے انہیں پتہ چل رہا تھا کہ کوئی نئی چیز دنیا میں وجود میں آنے والی ہے. تو جناتوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی نئی چیز وجود میں آنے والی ہے. تو چنانچہ اچھا اب یہ تیلوں والا علم اب نہیں ہے، یہ علم رمل بھی اب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ تمہارا یہ ستاروں کا علم بھی اب نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ساری چیزوں کو جو ہے منع کر دیا. لیکن پچھلے شریعتوں کے اندر یہ کچھ نہ کچھ قصے ملتے رہتے ہیں. لیکن جنات تو شروع سے تھے. بھئی یہ تو نہیں ہے کہ خالی انسانی دنیا میں آباد تھے. کئی جنات ایسے تھے. ایک سواد ابن اقارب کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت میں ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کے جناتوں نے مجھے دعوت دی، میں مسلمان ہونے آیا ہوں. تمیم داری کو جناتوں نے دعوت دی، سواد ابن اقارب کو جناتوں نے دعوت دی، خریم ابن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناتوں نے دعوت دی. یہ تو اسلام لانے کے بعد ہوا. لیکن عبد المطلب نے جب یہ سارا سنبھالنا شروع کیا تو مکہ مکرمہ کی رونق تھوڑی سی بڑھنے لگی، اور بڑھنے لگی تو جناتوں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا. اور جنات بھی جو ہے ٹھہرنے لگے، دیکھنے لگے دور دور سے. چنانچہ طائف کے قصہ جب انشاءاللہ آئے گا، جب بیان کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے بہت پریشان کیا
اور واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا، طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا، تو بیچ بیچ میں رہے حضور اور زید بن حارثہ، کیا کریں، مکہ میں جا نہیں سکتے اور طائف والوں نے نکال دیا، تو جنتوں نے ساتھ دیا۔ یہ ہے کہ جنتوں نے ساتھ دیا۔ ایک بہت بڑا بھائی جن تھا، بہت بڑا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے مکہ میں آ گئے مطعم بن عدی کی اس کی کفالت میں، اور مکہ مجھے حضرت سودا سے جو نکاح ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو پھر جناتوں نے پریشان کرنا شروع کیا۔ تو یہ جنات بہت بڑی عمر کا تھا، بہت بڑی عمر کا۔ ارے میں تو شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں محمد کے خاندان کو، میں تو عبد المطلب کو بھی جانتا ہوں اور ہاشم کو بھی جانتا ہوں اور سلمہ کو بھی جانتا ہوں اور فلاں 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 سب کو جانتا ہوں۔ کون ہے مجھے جب محمد کو پریشان کر رہا؟ جب حضور کی نبوت مل گئی اس کے بعد کے قصے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن خبر آئی، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنات نے آ کر کہا کہ حضرت وہ جو جنات پریشان کرتا تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ صحیح روایتی میں قصے آتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ کے سبق میں جب میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی تو وہ اس میں وہ قصے میں نے بیان کیے ہیں حوالوں کے ساتھ۔ لیکن اب تو چونکہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو دوسرے لوگ بھی پیدا نہیں ہوئے، تو جنات، یہود، نصارہ، قرب و جوار کے لوگ، ان سب کا دھیان ہونے لگا مکہ مکرمہ کی طرف۔ پانی نکل آیا، سب سے بڑی چیز تو پانی نکل آئے تو بہت بڑی چیز ہے، یہاں تو کوئی چیز تھی نہیں پانی کے نام کی۔ اب ان سب کا دھیان، اور آپس میں یہ لوگ باتیں کرتے تھے، خاص طور سے یہود نصارہ، کہ بھی اب کچھ ہونے والا ہے، اب دیکھو فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آیا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے، اب فلاں ستارہ فلاں جگہ پر آیا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ساری ترتیبیں ان کی چل رہی تھی۔ اور یہاں عبد المطلب چونکہ ایک دم شریف آدمی تھے اور ان کو خواب بہت آتے تھے، رؤیا صالحہ، بہت خواب دیکھتے تھے۔ میں نے کہا نا، میں دیکھنے جب کتابیں دیکھی 15 سے 16 خواب ان کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ عبد المطلب یہ کرو، اب یہ کرو، حالانکہ ابھی تو شرک ہے، اسلام تو آیا نہیں ہے۔ اسلام تو آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوگی تب۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ دنیا کا کوئی نظام بدلنا چاہتا ہے تو رؤیا صالحہ سے، کچھ اچھے علامتوں سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بتاتا ہے خواب کے اندر۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے یہ ان کو خواب آتے تھے۔ اب چھٹے خواب کا تذکرہ کر رہا ہوں میں۔ عبد المطلب کو ایک ٹینشن بہت ستاتا تھا۔ یہ کہتے تھے بیت اللہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، اندر کا خزانہ یہ بھی اللہ کا ہے، پانی زمزم کا یہ بھی اللہ کا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بھئی کوئی بھی آتا میں ٹھہروں، ہاں بالکل ٹھہرو، کوئی اب قبیلے بن جرہم جیسا کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھاری بھرکم آدمی تھے عبد المطلب، وجیح بھی تھے، کوئی جلدی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا عبد المطلب کو۔ تو عبد المطلب نے ایک ہی لڑکا تھا حارث۔ اب جب ایک ہی لڑکا تو یہ بڑے پریشان رہتے تھے، کبھی ایک لڑکا ہے، لڑکیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں، اور وہ پھوپھیاں ہی پورا گھر کا ماحول چلاتی تھی۔ یہ ذہن میں رکھنا، بعض مرتبہ گھر کا ماحول لڑکیاں چلاتی ہیں، بھائی لوگ جو ہے وہ سیدھے سادھے ہوتے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ برابر، بیٹیاں وہ برابر ماحول چلاتی ہیں۔ تو یہ بیٹیاں جو تھیں عبد المطلب کی، یہ برابر گھر کا ماحول چلاتی تھی، زمزم کا ماحول، یہ ماحول۔ عبد المطلب جاتے تو پانی لے کر آنا، کہ بچیاں بڑی ہو گئی تو یہ لڑکیاں حوض صاف کرتی، یعنی ویوٹ ان کے خاندان کے پاس تھا۔ عبد المطلب نے نظر مانی، بہت روئے بیت اللہ پر آ کر، اور بیت اللہ پر آ کر رونے کے بعد عبد المطلب نے یہ کہا کہ اللہ پاک، لڑکیاں تو ہیں میرے پاس لیکن لڑکا ایک ہی ہے، اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے اور وہ جوان ہو جائیں، میری مدد کرنے والے بن جائیں، تو ایک لڑکے کو میں تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ قربان کروں گا کا مطلب خالی چلے میں بھیجوں گا نہیں، قربان کروں گا کا مطلب کہ ایک سال میں بھیجوں گا نہیں، قربان کروں گا کا مطلب یہ کبھی اس کو جو ہے دین کے لیے فارغ کروں گا نہیں،
قربان کروں گا کا مطلب یہ کہ تیرے نام پر اس کو ذبح کروں گا. چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا قصہ یہ اوپر باپ دادا باپ دادا باپ دادا باپ دادا باپ دادا سے چلا رہا تھا، سب سن رہے تھے. یہ انہوں نے نظر مانی. خدا کی شان، شادیاں کرتے گئے، لڑکے پیدا ہوتے گئے، شادیاں کرتے گئے، لڑکا پیدا ہوتے گئے. اس زمانے میں 4 شادیوں کی بات تو تھی نہیں، بے شادیاں جو ہے عرب لوگ بہت کرتے تھے، اور لڑکے جو ہے وہ پیدا ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے، لیکن عبد المطلب اپنی نظر بھول گئے. جو نظر مانی تھی وہ بھول گئے مرور زمانے کی وجہ سے. بیٹے جو ہے وہ ساتھ رہتے، کام کرتے، حوض بھی سنبھالتے، بیت اللہ بھی سنبھالتے، گھر کا کاروبار بھی سنبھالتے، اور بیٹیاں بھی سنبھالتی. یہ سارا ان کا خاندان جو چلتا رہا. اب ان کو چھٹا خواب آیا. یہ چھٹا خواب بیان کر رہا ہوں. عبد المطلب کو اچھا مرور زمانے کی وجہ سے آدمی کئی چیزیں بھول جاتا ہے. 10 لڑکے تو ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی پیدا ہو گئے، یعنی عبداللہ نام تھا. خدا کی شان، جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں عبد المطلب کی، سب سے زیادہ عبد المطلب کو عبداللہ سے محبت تھی. ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، کہیں پر بھی جاویں اپنے ساتھ رکھتے عبداللہ کو. جہاں پر بھی جاؤ بھی کہا عبداللہ کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے، میں اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، ساتھ لے کے چلتے عبد المطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو. اب نظر بھول گئے، منت بھول گئے، کاروبار چلنے لگا، مکہ بھرنے لگا، حرم کے قریب میں لوگ ٹھہرنے لگے. یہاں تک بعض کتابوں میں لکھا ہے اتنا ٹھہرا جہاں آج کے لیے مسفلہ ہے، مسفلہ جس کو کہتے ہیں اجیات کہتے ہیں، وہاں تک لوگوں کے گھر بننے لگے. یعنی لوگوں نے اپنے گھر بنائے، کسی نے باؤنڈری کر کے اپنا جو ہے ایک مکان بنا لیا، کام چلتا گیا. یہ عبد المطلب ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں پھر وہی آدمی آیا. کون سا؟ احفر برا، احفر مدنونہ، احفر طیبہ، احفر زمزم. وہ جو آدمی جس نے کنواں زمزم کا کنواں کھودنے کی جو بات کی تھی، وہی آدمی آیا، اور اس آدمی نے آ کر کہا عبد المطلب اوفی بنظرک لرب ھذا البیت. اے عبد المطلب، نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی. یاد ہے آپ نے نظر مانی تھی، 10 لڑکے اللہ نے دے دیے، نظر کو پورا کیجئے. عبد المطلب جو ہے ایک دم سے خواب سے بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی انہیں یاد آ گیا کہ اوہو، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے دے بھی دیا اور میں بھول گیا. تو عبد المطلب نے سب بیٹوں کو جمع کیا، اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی جمع کیا. جو بیٹیاں تھیں عبد المطلب کی، وہ بھی بیٹیاں جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار، بیٹے بھی سمجھدار اور بیٹیاں بھی سمجھدار، لیکن بیٹیوں کا وٹ زیادہ تھا. یعنی بیٹیاں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہوتا گھر میں، بیٹے رائے دیتے تو عبد المطلب جو ہے بیٹیوں سے پوچھتے کہ تمہاری کیا رائے ہے. اور وہ بیٹیاں جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کئی بیٹیاں ہوتی ہیں جو چنچن ہوتی ہیں، پورا گھر ماشاءاللہ چلاتی ہیں، یہ ہر جگہ کا نظام ہوتا ہے. تو چنانچہ بیٹیاں بھی آ گئیں، بیٹے بھی آ گئے. اب جب سب آئے، اچھا ہے سارے کے سارے سمجھدار تھے، کوئی بھی ان میں بدتمیزی نہیں تھی. ایک بات میرے یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی اولاد بدتمیزی کرے وہ اولاد ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹکتی نہیں ہے، اللہ ہے کہ صحیح توبہ کرے. چنانچہ کبھی ماں باپ کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے معاملات کے اندر کہ رائے دینے میں، میری رائے یہ ہے، لیکن بدتمیزی یہ شریعت بالکل پسند نہیں کرتی. یہ بیٹے جو تھے، بیٹے بیٹیاں سب تمیز کے ساتھ عبد المطلب کے سامنے بیٹھتے تھے. اور بچے سب 10 لڑکے ہو گئے، عبداللہ بھی پیدا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. تو عبد المطلب نے سب کو بلایا اور سب کو بلا کر کہا بھائیو دیکھو، بیٹو بیٹیوں، میں نے ایک نظر مانی تھی، میں بھول گیا تھا. اب جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے.
اور میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا، ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، قربان کروں گا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ عبد المطلب نے پوچھا۔ جب عبد المطلب نے پوچھا تو سب نے ایک زبان سے کہا، کسی نے مخالفت نہیں کی، اوف بنظرک وفعل ما شئت۔ ابا جان، آپ نے بیت اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے آپ نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں، جو چاہے کریں، ہم تیار ہیں۔ سب نے بیک زبان کہا، ہم تیار ہیں ابا جان، آپ جس کو چاہے ذبح کر لیں، قربان کریں۔ اچھا اب کیا کریں؟ بھئی 10 ہے تو 10 میں سے کس کو ذبح کروں؟ بڑے والے کو، چھوٹے والے کو، منجھلے کو، کس کو ذبح کروں؟ تو عبد المطلب نے، ایک بیٹی تھی عبد المطلب کی، وہ نے کہا ابا قرہ ڈالو، دیکھو یہ بیٹیاں کام آ رہی، قرہ ڈالو قرہ۔ چنانچہ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ قرے میں سب کے نام لکھے اور چھوٹے بچے سے کہا کہ چل بھائی ایک ایک اٹھا۔ اب وہ جو اٹھا تو کھولو، یوں کہ کیا؟ تو عبداللہ کا نام نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام نکلا۔ اور خدا کی شان کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے، یہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور سب سے زیادہ سب کو پسند بھی تھے۔ اب جب نکلا تو فوراً عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح کی طرف، یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور کہا چھری لاؤ، چھری، تاکہ میں عبداللہ کو ذبح کروں، اس کا نام نکلا ہے، چھری لاؤ، چھری۔ اب وہ چھری لانے کا کہا تو جو ہے سارے سب لوگ گھبرا گئے کہ ارے یہ بیٹا، یعنی ہمارا بھائی، بہنیں بھی کہنے لگی کہ ہمارا بھائی، اور بھائی بھی کہنے لگے کہ ہمارا بھائی، کسی اور کا نام نکل آتا۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ میں پورا کروں گا۔ چنانچہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور عبداللہ بھی بہت خوش، یعنی ابا کیا کروں گا، مر جاؤں گا، آج تو معمولی اگر بخار آتا ہے تو شکوے کرتا ہے آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وہ بہت خوش کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہوں۔ چنانچہ عبد المطلب نے فوراً عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری منگوائی اور چھری بھی آ گئی۔ لیکن حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی، اور عبداللہ کی بہنوں نے، بھائی تو ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن یہ بہنیں جو تھی یہ ایک طرف دیکھ کر رونے لگی۔ یہ فرمایا کہ نہیں ابا، نہیں ابا، تھوڑا سا آپ سوچو۔ اب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں بھی، میں نے جو خواب دیکھا ہے، میں یعنی میں نے جو اللہ سے منت مانی ہے، منت پوری کروں گا میں۔ ساری بہنیں جو ہیں وہ ایک دم سے چمٹ گئی، کس سے؟ 2 سے، عبد المطلب سے اور عبداللہ سے، ان دونوں سے چمٹ گئی اور رونے لگی۔ اور پورا حرم دیکھ رہا ہے کہ یہ بہنیں رو رہی ہیں، یہ بہنیں رو رہی ہیں۔ عبد المطلب نے 1 سے 2 نہیں، یہ فرق نہ، میں تو اسے ذبح کر کے رہوں گا، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ آج ایک ہدیہ سن لو، سورہ قدر، یہ جو ہے یعنی 2 ہدیے دینے کا میرا ارادہ تھا، لیکن آج ایک ہی ہدیہ دے رہا ہوں کہ رمضان کی راتوں میں، کسی بھی رات میں، جون سے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے عشرے کی رات ہو، دوسرے عشرے کی رات ہو، تیسرے عشرے کی رات ہو، کچھ نہیں، کوئی بھی رات میں، یعنی ایک مہینے میں صرف 7 مرتبہ کسی بھی رات میں سورہ قدر پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے اللہ حفاظت بھی کرے گا، اور انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، اللہ مال بھی بہت دے گا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ یہ کرو، 24 یعنی کسی رات کی تخصیص نہیں ہے، رات میں پڑھنا ہے، بس 7 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ نہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ اپنے بچوں سے پڑھوا لو، آج پڑھوا لو، کل پڑھوا لو، بعد میں پڑھوا لو۔ دوسرا وظیفہ یہ دینا ہے
کہ کئی لڑکیاں بیچاری کہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے دوسرے سے محبت کرتا ہے، اور کئی مرد کہتے ہیں کہ میری بیوی فلاں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کئی جو ہے نوجوان ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے فلاں سے عشق کر رہا ہے، ہم کیا پڑھیں کیا کریں۔ اس کے بارے میں کل انشاءاللہ وظیفہ دوں گا۔ اب مفتی صاحب کا بیان سن لو آپ تھوڑی دیر۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھانا ہے روزے سے متعلق۔ روزے کے بارے میں اتنا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی انسان نے روزہ نہیں رکھا تو پھر بعد میں قضا کفارہ اس کے مسائل تو ہمارے سامنے ہے، لیکن جو روحانیت اور برکت ایک روزہ رکھنے میں انسان کو ملتی ہے اور جو درجات اللہ کے ہاں پہ ملتے ہیں، تو وہ چیز تو انسان کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کے جو فضائل ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن روزہ فرض ہونے کے باوجود کچھ اعذار اور کچھ مجبوریاں ایسی ہے کہ ان مجبوریوں میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے روزہ رکھنے کے، وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس کو تو بیان میں لانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کچھ مجبوریاں اور اعذار ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ اعذار اور مجبوریاں کون کون سی ہے؟ 9 ہے، جس کو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سب اعذار کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ ان اعذار میں سے ایک عذر ہے بیماری، صرف اس بیماری سے متعلق یہاں پہ بات کرنا مقصد ہے۔ وہ جو 9 اعذار ہے ان میں سے ایک عذر ہے بیماری۔ تو بیماری ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بیماری کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر بیماری میں، کہ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان پہلے سے بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یہ پہلا اصول ہے، تو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ دوسرا کہ ایک انسان پہلے سے صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تیسرا کہ ایک انسان ہے وہ بیمار بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ کسی بیمار کا تیماردار ہے، یعنی اس کی تیمارداری میں لگا ہوا ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے یا نرس ہے جو ایسے پیشنٹ کا مستقل علاج کے اندر لگی ہوئی ہے یا لگا ہوا ہے، اور وہ اگر روزہ رکھے گا تو روزے کی وجہ سے اس کی بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر 3 اصول ہیں۔ ان 3 اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل ہمارے سامنے جو حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے، اور اس سے پھیلی بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، تو اس ضمن کے اندر 4 مسائل ہے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے جس کے اندر کورونا وائرس کی ابتدائی علامات پائی جا رہی ہے، جیسے سوکھی کھانسی ہے یا اس کو سانس پھولنے کی بیماری ہے، یہ کورونا وائرس کی ابتدائی علامات ہیں، تو جس کے اندر یہ ابتدائی علامت پیدا ہو گئی ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ دوسرا کہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ کے اندر وہ پازیٹیو آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک معقول عذر ہے اور اس کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان بہت بوڑھا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا کوئی انسان بوڑھا تو نہیں ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں قوت مدافعت کا قوی اور مضبوط ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاں انسان بوڑھا ہو یا کمزور ہو گیا ہو تو قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے یہ بیماری بہت جلدی انسان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ تو اگر قوت مدافعت اس کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے
اور کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر کا کہنا ایسا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے اندر یہ بیماری کے آنے کا قوی خطرہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈاکٹر اور جو نرسیں ہسپتال وغیرہ کے اندر ہے اور ایسے بیماروں کے مستقل علاج کے اندر لگی ہوئی ہے اور ان کی ڈیوٹیاں بھی بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پر ایسے پیشنٹ کے بیچ میں رہ کر ان لوگوں کا علاج کرنا، یہ مستقل ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو وہ لوگ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اگر روزہ رکھا تو یہ اثرات ہمارے اندر منتقل ہو سکتے ہیں، یا ہم خود بیمار پڑ سکتے ہیں، یا پھر ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور وہ خود ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہوگا، تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو گیا، رمضان کے بعد پھر اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور جو مسلسل دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اب موت سے پہلے دوبارہ صحت ملنے کی امید نہیں ہے، تو پھر وہ قضا نہیں کر سکتے بعد میں، تو پھر ان کے لیے فدیہ ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ یہ جو باتیں بتائی گئی کہ بھئی معمولی سی بیماری ہے بس روزہ چھوڑ دیا، بس احتمال ہے، احتمال کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ قرائن اور علامتیں موجود ہو، یا ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ بھئی آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کے اندر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا پھر جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی اگر معقول عذر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ حتی الامکان انسان کوشش اس بات کی کرے کہ روزہ رکھے۔ معمولی سے اگر بیماری ہو، صرف نزلہ زکام وغیرہ ہے، صرف بخار وغیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے صرف احتمال کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ معقول آزار موجود ہے ہمارے سامنے، قرائن اور علامتیں موجود ہو، یا ایسی بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے سامنے کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا ہو کہ اس بیماری کے اندر میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ صرف معمولی بہانوں کی وجہ سے، احتمالات کی وجہ سے روزہ ہرگز بھی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزول الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقت الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ علی دیننا، بسم اللہ علی دنیانا، بسم اللہ علی اہلنا، بسم اللہ علی اموالنا، بسم اللہ علی اولادنا، بسم اللہ علی کل شیء اعطانا ربنا، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر عدد الشفع والوتر، اللہ اکبر عدد الشفع والوتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد الشفع والوتر، الحمد للہ رب العالمین عدد الشفع والوتر، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ تقبل منا صیامنا واقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين۔ اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن،
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ تیرا نام اللہ ہم نے ابو حنیفہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. لفظ اللہ اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے. حالانکہ بسم الرحمن الرحیم بھی کہہ سکتے تھے, بسم الخالق بھی کہہ سکتے تھے, بسم الغنی بھی کہہ سکتے تھے, بسم المغنی بھی کہہ سکتے تھے, لیکن نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ اس اسم اعظم سے ہم تجھے پکارتے ہیں. اے ہمارے پیارے اللہ اس انسانیت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمیں تیرے عباد صالحین میں شامل فرما دے. اے اللہ اس دعا میں انسان اور جنات آمین کہہ رہے ہیں, ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. بچے آمین کہہ رہے ہیں, بوڑھے آمین کہہ رہے ہیں, جوان آمین کہہ رہے ہیں, ہمارے برادران وطن بھی آمین کہہ رہے ہیں, ساری دنیا میں آمین کہی جا رہی ہے. اے اللہ کسی کی آمین کو قبول فرما لے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفی الاخیار میں تو شامل فرما دے, تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اے اللہ یہ مبارک راتیں ہیں, یہ رحمت کا عشرہ یہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اے مولا کریم کچھ پتہ نہیں ہے آئندہ سال یہ عشرہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال یہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اے اللہ جو گھڑیاں آپ نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما, حرام بستروں سے اس امت کو بچا لے. اے اللہ ہمارے شہر سے بیماریوں کو دور فرما دے, پورے انسانیت سے بیماریوں کو دور فرما دے, ساری زمینوں سے انسانی بیماریوں کو ساری زمینوں سے بیماریوں کو دور فرما دے. اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے, دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے, یہ بیماریاں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہے, یہ کرونا وائرس جس نے دنیا کو ہلا رکھا ہے اے اللہ یہ بھی تیری پاکی بیان کرتی ہے. اے اللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تیری پاکی بیان نہ کرتا ہو. اے اللہ اس انسانیت پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے, اور اے اللہ سکون کا سانس دے دے, سکون کا سانس دے دے. اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں, اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے, تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا قرآن یہ تیرا دسترخوان ہے اور قیمتی دسترخوان ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں عافیت کے ساتھ انہیں جلد از جلد شفا دے کر ان کے گھروں پر لوٹا دے. اے اللہ جو جیلوں میں ہیں عافیت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے. جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو, کوئی کاروباری لائن میں پریشان ہے, کوئی بیوی کے لائن میں پریشان ہے, کوئی شوہر کے لائن میں پریشان ہے, کوئی بھائیوں کے لائن میں پریشان ہے, کوئی بیماری کے لائن میں پریشان ہے, کوئی جنات کے لائن میں پریشان ہے,
کوئی جادو کے لائن میں پریشان ہے، کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ناجائز عشق میں پریشان ہے، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں تیری معرفت کا نور نصیب فرما، تیری معرفت کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے دروازے سے امیدیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی کریم اگر کسی کو 10 روپے دیتا ہے تو یہ آدمی اس کے گھر کے قریب سے جب گزرتا ہے تو دیکھتا ہے مجھے یہاں سے 10 روپے ملے تھے۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، تو نے ہمیں آنکھیں دی، تو نے ہمیں صحت دی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دے۔ اے اللہ تیری نگاہ رحمت اگر پتھر پر پڑ جاتی ہے تو پتھر بھی ہیرا بن جاتا ہے۔ تیری نگاہ رحمت اے اللہ زمزم کے کنویں پر پڑ گئی، وہ زمزم کا کنواں بن گیا۔ اے اللہ تیری نگاہ رحمت جب کسی پر پڑ جاتی ہے پھر وہ چیز چمک جاتی ہے۔ اے اللہ اب اس دنیا پر تیری محبت کی نظر ڈال دے۔ ہم سب کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے دھکا مار کر ہمیں اپنے دروازے سے نکال دیا تو بھی لوٹ کر ہم تیرے ہی دروازے پر آئیں گے۔ اے اللہ لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آئیں گے۔ اے اللہ ہماری اس محبت کے کرنے کو تو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ حشر کے میدان میں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ملک کے ذرے ذرے کو قبول فرما، یہاں کے بسنے والوں کو قبول فرما، اور اقوام عالم کو سیدھا راستہ بتا دے، اور اقوام عالم کو تجھ تک پہنچنے کا راستہ بتا دے، اور ہم کو بھی یہ راستہ بتا دے۔ آخر میں یہ دعا مانگتا ہوں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ مسجدیں رو رہی ہیں، کنارے مسجدوں کے رو رہے ہیں، مینارے بھی رو رہے ہیں، منبر و محراب بھی رو رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ اللہ جب لوگ جاتے ہیں تو کعبہ بھی کہتا ہوگا کہ کہاں چلے گئے، یہ زمانے میں تو بھیڑ رہتی تھی، صفا مروہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے۔ اے اللہ ہم تو تیری مرضی پر خوش ہیں، مگر اے اللہ عافیت کے ساتھ اب اس عذاب کو اٹھا لیجئے، عافیت کے ساتھ اس عذاب کو اٹھا لیجئے۔ اور اے اللہ ہمارے یہ جو بھی نامناسب حالات آئے ان نامناسب حالات کو مناسب حالات سے بدل دیجئے۔ اے اللہ اب ہمارے گھروں کو چمن بنا دیجئے، اور ہمارے محلوں کو چمن بنا دیجئے، اور ہمارے ملک کو چمن بنا دیجئے، خیر کا اور بھلائی کا چمن بنا دیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو، جون سے مذہب سے تعلق رکھنے والا بیمار ہو، عافیت سے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جسے جو ضرورت ہو، اے اللہ اس کی ضرورت کا تو ہی غیب سے تکفل فرما، تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کس کو کیا ضرورت ہے۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ آخر میں اللہ اتنی بات، اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ دونوں جہاں کی جنتوں کے ہمارے لیے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔